تو یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ فرشتے آپ کو کھڑا وٹنس کرتے ہیں، آپ کا نام بتاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جا کر واپس، ٹھیک ہے، کہ یہ شخص آیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان فوت ہوگا اور اس کی روح کو اوپر لے جایا جا رہا ہوگا، فرشتے آئیں گے اس کی روح کو اوپر لے کر جائیں گے، اگر تو نیک روح ہے، ٹھیک ہے، تو فرشتے بڑی خوبصورت شکلوں میں آئیں گے اور سفید لباس پہنا ہوگا، اس کی روح کو پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، 7 آسمان تک لے جائیں گے۔ ہر آسمان پہ کھڑے فرشتے اس کو سلام کریں گے اس کا نام لے کر۔ اب اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ نام کیسے پتہ ہے فرشتوں کو، ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی عبداللہ ہے، عبداللہ کا نام لے کے سلام کیا جائے گا۔ آپ میں سے کوئی فاطمہ ہے، فاطمہ کا نام لیا جائے گا کہ سلام ہو آپ کو۔ اب اسکالرز کہتے ہیں فرشتوں کو نام کیسے پتہ ہے آپ کو؟ اسی طرح پتہ ہے، جو بندہ فجر پڑھتا ہے اس کا نام پتہ ہے فرشتوں کو۔ جو بندہ نیک اعمال کر رہا ہے تو فرشتے لے جاتے ہیں نا اس کے عمل اللہ کی طرف، منڈے اور تھرسڈیز کو حدیث میں آتا ہے، تو فرشتوں کو پتہ ہے یہ بندہ کون ہے، کیونکہ عمل پہ نیم ٹیگ لکھا ہوتا ہے، تو فرشتوں کو پتہ ہے یہ وہی روح آ گئی ہے جو یہ عمل کرتی تھی، تو دے نو یور نیم۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ فرشتے وٹنس کرتے ہیں آپ کے اس عمل کو، فجر پہ کھڑے ہونے کو۔ اور تیسرا، بلیسنگز ان لائیولیہڈ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگی ہے اس شخص کو جو فجر کی نماز ادا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے رب، میری امت کو برکت دے ہر اس چیز میں جو وہ صبح کے وقت کرتے ہیں۔ تو صبح کے وقت نماز سے سٹارٹ ہوتی ہے روٹین، تو اللہ کے نبی کی دعا لگی ہے اس انسان کو جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کنفرم وے ٹو پیراڈائز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے، ٹھنڈی نمازیں کون سی ہیں؟ فجر اور عصر، ول گو ٹو پیراڈائز۔ عصر ٹھنڈی نماز اس سینس میں ہے کہ اس ٹائم پہ پھر شام ہو رہی ہوتی ہے تو دھوپ ڈھل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ٹھنڈی نماز۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی فجر اور عصر کی نماز پڑھے گا شیورلی اسے جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو دیکھیں یہ بہت خوبصورت حدیث ہے، موٹیویشن ہے فجر پر اٹھنے کی۔ اسی طرح ایک اور موٹیویشن ہے، وہ یہاں پر مینشن نہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشارت دے دو ان لوگوں کو جو اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، کیونکہ قیامت والے دن ان کے پاس لائٹ ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے یہ کیا موقع ہے لائٹ والا؟ قیامت میں میدان حشر میں کچھ جو ہے نا وہ فیزز ہیں، وہ فیزز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کوئکلی۔ سب سے پہلا فیز جب اللہ ہم سب کو اٹھائے گا، مردوں میں اللہ تعالیٰ روح رکھے گا، دوبارہ سے اٹھائے گا سب کو، تو سب سے پہلے سٹینڈنگ ہے، لوگ بہت دیر تک کھڑے رہیں گے، یعنی پہلے وہ چلیں گے میدان حشر کی طرف، ایک دم سے بوکھلا کر یہ کیا ہو گیا، ہمیں کس نے اٹھا دیا، اور چل کر وہ میدان حشر کی طرف جائیں گے، اور وہاں جا کے وہ بہت دیر تک کھڑے رہیں گے۔ اور پھر سیکنڈ جو فیز ہے وہ ہے حوض کوثر، اللہ سبحانہ تعالیٰ حوض کوثر لائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوں گے۔ جو لوگ پیاسے ہیں بہت زیادہ، اور سبھی پیاسے ہوں گے، کھڑے رہ کے انہیں پیاس بہت لگی ہوگی، سورج بہت قریب آیا ہوگا، ان لوگوں کو حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا۔ بہت سے لوگ بھاگیں گے حوض کوثر کی طرف، لیکن صرف ان لوگوں کو آگے کیا جائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندگی گزارتے تھے، ان کو پانی پلایا جائے گا، وہاں سے جو بھی مشروب ہے وہ پلایا جائے گا حوض کوثر سے۔ باقیوں کو پیچھے کر دیا جائے گا، کفار کو تو ویسے ہی پیچھے کر دیا جائے گا، لیکن ایسے لوگ جو مسلمان ہیں لیکن انہوں نے سنت پر عمل نہیں کیا یا چینج کر دیا دین کو، بدعت میں پڑ گئے، ان کو بھی فرشتے پیچھے کر دیں گے۔ دوسرا فیز ہے۔ تیسرا فیز یہ ہے کہ دوبارہ سے بہت دیر تک کھڑا رہنے پڑے گا، اور یہاں تک کہ لوگ اللہ سے یہ التجا کرنے لگیں کہ ہمارے رب بے شک ہمیں جہنم میں ڈال دے، یہاں سے نکال لے، یعنی اتنا زیادہ وہاں پہ ٹرائل ہوگا میدان حشر میں۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، سفارش اللہ سے کریں گے سجدے میں گر کے، کس چیز کی سفارش؟ کہ اللہ حساب شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ حساب شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ حساب کس طرح شروع ہوگا؟ سب سے پہلے انسان کے ڈیڈز کو ایگزامن کیا جائے گا، ایگزامینیشن آف ڈیڈز، آپ کے ہاتھ میں آپ کا اعمال نامہ پکڑایا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو ایگزامینیشن آف ڈیڈز کہتے ہیں۔ اس کے بعد میزان سجایا جائے گا، پہلی سٹیج ہے ایگزامینیشن، اس کے بعد میزان کس لیے سجایا جائے گا؟ کہ یہ دوبارہ دیکھ لیں، ان کو تسلی ہو جائے دوبارہ کہ کوئی زیادتی نہیں، میزان میں بھی اعمال تولے جائیں گے۔ اور میزان میں اعمال تولنے کے بعد جو ہے وہ پھر ایک فیز آتا ہے جب کہ اندھیرا چھا جائے گا، گھپ اندھیرا چھا جائے گا، پچ ڈارکنس ہوگی۔
اس میں کچھ لوگوں کے پاس لائٹ ہوگی، ٹھیک ہے، وہ لوگ لائٹ کے سہارے پل صراط کی طرف جائیں گے اور ایزیلی پہنچ جائیں گے۔ کچھ لوگ کے پاس بالکل لائٹ نہیں ہوگی تو وہ گریں گے، کٹیں گے، زخم لگیں گے انہیں، اور بہت زیادہ تکالیف جھیلیں گے اور بہت ایک مینٹل ڈسٹریس سے گزریں گے اور پھر جا کر پل صراط تک پہنچیں گے۔ یہ لائٹ والے کون لوگ ہیں؟ فجر والے اس دن، ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان لوگوں کو بشارت دے دو قیامت والے دن ان کے پاس لائٹ ہوگی، اس فیز میں لائٹ ہوگی جب پچ ڈارکنس ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ والے لوگ۔ تو دیکھیں اتنے زیادہ فائدے سبحان اللہ فجر کے، فجر کی نماز جو ہے وہ اس کو چھوڑنا بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ ایک جسٹ ٹو کریٹ امپیکٹ اور جسٹ ٹو ٹیل یو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وین ہی سیڈ فجر کی 2 سنتیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہیں، تو جسٹ ٹو کریٹ امپیکٹ، یہ مکیش امبانی کا گھر ہے اور یہ دنیا کا سب سے مہنگا گھر ہے، ممبئی میں ہے غالباً، دنیا کا سب سے مہنگا گھر ہے۔ تو فجر کی سنتیں اس سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، 2 سنتیں فجر کی، حدیث میں آتا ہے 2 cycles of prayer، 2 سنتیں فجر کی بفور دی فجر پریئر، یعنی 2 سنتیں are better than the world and everything in it، دنیا اور دنیا کی ہر نعمت سے بہتر ہے فجر کی 2 سنتیں۔ they are both more beloved to me than the entire world، وہ میرے لیے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں۔ تو دیکھیں کتنا ریوارڈ ہے فجر کی 2 سنتوں میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے لیے موٹیویشن ہے کہ فجر کی نماز وہ کیچ کرنا کتنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، دیر آر اینجلز ہو ٹیک ٹرنز ان وزٹنگ یو بائی نائٹ اینڈ بائی ڈے، اینجلز آتے ہیں آپ کو وزٹ کرتے ہیں دن میں بھی رات میں بھی، اور ان کی شفٹ لگتی ہے، اور وہ اسمبل ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں 2 نمازوں کے وقت، فجر اور عصر۔ وہ لوگ وہ اینجلز جنہوں نے تمہارے ساتھ رات بتائی ہوتی ہے، رات کے وقت وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں اپنے رب کی طرف، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس سٹیٹ میں پایا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ نماز ادا کر رہے تھے، اور جب ہم ان کی طرف گئے تو وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ چھوڑا کب؟ یہ عصر کے شام کے ٹائم، اور آئے کب؟ فجر کے ٹائم۔ تو فجر کے ٹائم بھی کیا دیکھا؟ نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب چھوڑا تب کیا کر رہے تھے؟ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہ اینجلز کا رپورٹ کرنا آپ کا نام لے کر، یہ بہت بڑا آنر ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو بتانا جا کر۔ قبر کے بارے میں آتا ہے کہ قبر کے ٹرائلز میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک شخص کو سورج دکھایا جائے گا ڈھلتا ہوا قبر میں، اور جو مومن ہے وہ فرشتوں سے کہے گا منکر نکیر سے کہ رک جاؤ، مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو کیونکہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ اس کے لاشعور میں نماز ہوگی، سورج کو غروب ہوتے دیکھے گا، اس کو فکر لگ جائے گی کہ میں نے نماز ادا کرنی۔ فرشتے کہیں گے کہ اب نماز کا ٹائم گزر چکا ہے، آپ کی نمازیں ہو گئیں جو آپ نے پڑھنی تھی۔ تو وہ ایک دم پھر حیران ہوگا، لیکن یہ ایک ٹرائل تھا۔ جو اللہ معاف کرے پڑھتا نہیں ہے اس کو تو احساس بھی نہیں ہوگا نا یہ دیکھ کے، یہ فکر وہی کرے گا جو دنیا میں پڑھ رہا تھا، جس کو فکر ہے کہ میری نماز گزری ہے، میری نماز گزری، وہ پھر قبر میں بھی فکر کرے گا سورج کو غروب ہوتے دیکھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ حدیث عصر، اب عصر کی نماز کتنی ضروری ہے۔ اب یہ ایسی حدیث میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں تزکیے کے لیے، کچھ لوگ ڈی موٹیویٹ بھی ہو جاتے ہیں ایسی حدیث سے، کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں تو پہلے ہی بڑی مشکل ہو رہی نماز پڑھنے میں، آپ ایسی حدیث سنائیں گے تو وہ موٹیویشن رہی صحیح بھی جائے گی۔ دیکھیں ہم سچ بتا رہے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وہ ہمیں بتانا چاہیے۔ تو سچ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اس کے تمام اعمال نل اور وائڈ ہو جاتے ہیں، اس کے تمام اعمال اللہ نل اور وائڈ کر دیتے ہیں، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے عصر کی نماز چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس نے عصر کی نماز چھوڑی وہ ایسے ہے جیسے اس کے فیملی والے اس سے لے لیے گئے، یعنی ہی اور شی ہیز لاسٹ دیئر فیملی ممبرز، اس کی تمام چیزیں اس سے لے لی گئی۔ اب اسلاف بہت زیادہ خیال چونکہ نماز کا کرتے تھے، تو ان میں سے کسی کی نماز اگر عصر کی نکل جاتی تھی فار سم ریزن اور فار ویلڈ ریزن، تو وہ ایک دوسرے سے افسوس کرنے آ جاتے تھے۔ پائس پیڈیسیسرز کی بات، افسوس کرنے والی بات ہے، ٹھیک ہے، اگر عصر نکل جائے۔ تو یہ ہمارے لیے موٹیویشن ہے کہ عصر کی نماز کی خاص حفاظت ہے،
اور یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صلاۃ الوسطیٰ کی خاص حفاظت کرو. بیچ کی وسطیٰ، وسط بیچ کو کہتے ہیں نا، بیچ کی نماز عصر کی نماز، عصر کی نماز کی خاص حفاظت کرو. تو عصر کی نماز کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ منافقین کی جو عصر کی نماز ہے وہ ہے جب بالکل سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے اور وہ ایک دم سے اٹھتے ہیں اور اٹھ کر جو ہے نا وہ جیسے کرو ہوتا ہے، کرو کے ورڈ غالباً آتے ہیں یا ہین کے ورڈ آتے ہیں مرغی، جیسے وہ چونچ مارتی ہے اور بس وہ سجدے ہو جاتے ہیں اس کے. اللہ معاف کرے. دیکھیں یہ احادیث ضروری ہے ہمارے تزکیے کے لیے تاکہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کہیں اس طرح تو نہیں پڑھ رہے عصر کی نماز کہ منافق والی نماز تو نہیں ہے کہ بالکل جب ٹائم ختم ہونے والا ہے تو ایک دم اٹھے اور وہ پڑھی بھی ایسے کہ جیسے ٹھونگے مارے جاتے ہیں. تو اس کو ہم نے بہتر کرنا ہے. اصل میں سنانے کا مقصد یہ ہے انشاءاللہ تزکیہ کرنا ہے اپنا. اور اگر پڑھ ہی نہیں رہے اللہ معاف کرے تو پھر دیکھیں وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا. اس خواب میں 2 فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ان فرشتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ کی پنشمنٹس کا ٹور کرایا. برزخ کی پنشمنٹس، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو برزخ میں بھی پنشمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کا سر پتھر سے بار بار کچلا جا رہا ہے اور اس کے بعد اس کا سر ری گرو ہوتا ہے اور وہ پھر کچلا جاتا ہے. اس کے بعد وہ پھر ری گرو ہوتا ہے، اس کا سر وہ پھر کچلا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حالت دیکھی نہیں گئی. نرم دل تھے بہت ہمارے نبی. اللہ کے نبی سے نے پوچھا یہ کیا ہے، مطلب بہت پریشان ہو گئے. فرشتوں نے کہا آپ آگے چلیں آگے چلیں. بہرحال وہ پھر اور پنشمنٹس بھی دکھائی گئیں، لیکن بعد میں فرشتوں نے پھر بتایا یہ ساری چیزیں کیا تھیں. جہاں تک اس کی بات ہے سر کچلا جا رہا ہے، فرشتوں نے کہا یہ وہ شخص ہے جو نماز کے وقت سو رہا ہوتا ہے. یہ وہ شخص ہے جو نماز کے وقت سو رہا ہوتا ہے، نماز نہیں ادا کرتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ بہت رحمان اور رحیم ہے. بے شک اللہ چاہے سارے گناہ معاف کر دے، لیکن آن دی ادر ہینڈ یہ احادیث اس لیے ضروری ہیں کہ ہم اللہ کو مذاق نہ بنا لیں، اللہ کو مذاق میں نہ لے لیں. ٹھیک ہے، یعنی اللہ بادشاہ ہے. آپ خود سوچیں کہ آپ ایک سی او سے مذاق تو نہیں کر سکتے نا. آپ ایک بادشاہ سے کو مذاق تو نہیں لے سکتے، اس کی باتوں کو، اس کی وارننگز کو یہ کہہ کے کہ نہیں وہ تو بہت رحم دل ہے، بہت رحم دل ہے، وہ تو معاف کر دے گا. معاف کر دے ایک الگ بات ہے، لیکن آن دی ادر ہینڈ انجام بھی بتا دیا گیا. تو اس انجام سے پناہ مانگنی چاہیے اور اپنا تزکیہ کرنا چاہیے اور موٹیویشن لینی چاہیے کہ اگر ہم نمازوں کے ٹائم پہ سو رہے ہیں تو ہمیں اس حدیث سے اپنا تزکیہ کرنا چاہیے. یہ ہے مقصد ایسی حدیث کا. یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی اپنے آپ کو پیوریفائی کرتا ہے وضو کر کے گھر میں اور پھر اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے ایک فرض نماز ادا کرنے، تو ہر ایک قدم پہ اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور دوسرے قدم پہ اس کا درجہ بلند ہوتا ہے. درجہ کہاں بلند ہوتا ہے؟ جنت میں. دیکھیں اللہ نے فیکٹری لگائی ہے گناہ معاف کرنے کی. وضو کیے گناہ معاف، مسجد کی طرف جا رہے ہیں گناہ معاف ہو رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں گناہ معاف ہو رہے ہیں، نماز کے بعد بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں گناہ معاف ہو رہے ہیں. اور کیا چاہیے؟ اللہ کتنا رحمان و رحیم، مطلب ہر چیز پر گناہ معاف ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ موٹیویشنل حدیث ہے اور بہت خوبصورت حدیث ہے کہ جتنا پیدل چل کے جائیں گے اتنا ثواب. سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے. تو واک بھی ہو جائے گی اور ثواب مل رہا ہے، ایک ایک قدم پہ ثواب مل رہا ہے، گناہ معاف ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ایلیویٹ کر رہا ہے آپ کے رینک کو. اب دیکھیں کئی لوگ ہیں جن کی زندگی میں کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے، مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، سمپل فارمولہ ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اعمال کرنا شروع کر دیں جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کے فیوریٹ بن جائے، انشاءاللہ مسائل کو اللہ سنبھال لے گا. سمپل فارمولہ ہے. تو یہ ہیں وہ اعمال جو اللہ کے فیوریٹ ہیں. مسجد میں واک کر کے جانا، بیٹھنا مسجد میں جا کر، ذکر کرنا نماز کے بعد، یہ تو اللہ کے فیوریٹ اعمال ہیں. تو ان کو آپ اپنا لیں انشاءاللہ. صدقہ خیرات کریں، چیریٹی کریں، علم کے ساتھ جڑ جائیں، کلاسز میں آنا شروع کریں. یہ سارے اعمال اللہ کے فیوریٹ اعمال ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا آپ کی لائف میں. اوکے، یہ صحیح حدیث ہے ترمذی کی اور ابو داؤد کی. میں نے آپ کو سنائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنوے گلیڈ ٹائڈنگز، بشارت دے دو کن کو؟ جو چل کر واک کر کر مساجد کی طرف جاتے ہیں ڈارکنیس میں. اور یہ عورتوں پہ بھی اپلائی ہوتی، عورتیں گھر میں پڑھتی ہیں انشاءاللہ ان پہ بھی اپلائی ہوتی کیونکہ وہ بھی ڈارکنیس میں اٹھتی ہیں. ٹھیک ہے. فار دے ول بی گیون فل لائٹ آن دا ڈے آف ریزریکشن. فل لائٹ دی جائے گی انہیں.
قیامت والے دن اس فیز میں جب لائٹ کی بہت اشد ضرورت ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینجلز ملائکہ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں ایز لانگ ایز تم اس جگہ پر بیٹھے رہتے ہو جہاں پہ تم نے نماز پڑھی، یعنی مصلی پر، اور بیٹھ کر وضو کی اسٹیٹ میں اور بیٹھ کر ذکر کرتے رہتے ہو۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ اسے معاف کر دے، اے اللہ اسے معاف کر دے، اے اللہ اسے معاف کر دے۔ The quickest way to get forgiven from Allah is this.